اولاد یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں سے اولاد کی قدر پوچھو جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اور ماں باپ کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اس کی اولاد ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے موجود ہو لیکن اولاد فرما بردار نہیں ہے، اولاد کنٹرول میں نہیں ہے، تو وہ روپیے، وہ پیسے، وہ مال و دولت کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحب اولاد یعنی ہر اولاد والے پر یہ ذمہ داری عائد فرمائی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اولاد والے کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، اولاد کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرے، شریعت کے خلاف باتوں سے روکے، اور اس میں جو کوتاہی کرے گا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے گا، اولاد کو اچھے اخلاق نہیں سکھلائے گا، اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دے گا، تو فرمایا کہ وہ بہت بڑا مجرم ہوگا، بڑا گنہگار ہوگا، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی باپ نے اپنے بچے کو کوئی عطیہ اور تحفہ اچھے ادب یعنی اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا ہے۔ اس لیے ماں بہنیں، اس وقت چونکہ باتیں آپ کے لیے، اس لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، جب 10 سال کے ہو جائے تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو مارو، ہلکی سی مار، اور 10 سال کی عمر ہو جانے پر ان کے بستر بھی الگ کر دو، یعنی ان کی سونے کی جگہ بھی الگ کر دو۔ عام طور پر بچے 7 سال کی عمر میں سمجھدار ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کو اللہ رب العالمین کی عبادت پر ڈالنا چاہیے، نمازوں کی عادت ان میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ان کو نماز پڑھنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ 10 سال کی عمر میں ان کا شعور اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، یعنی پکا ہو جاتا ہے، اور وہ بلوغ کا زمانہ بھی قریب ہو جاتا ہے، یعنی بالغ ہونے کا، جوان ہونے کا زمانہ بھی قریب آ جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے بارے میں ان پر سختی کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اس عمر کو پہنچ جانے میں ان کو الگ الگ لٹانا چاہیے، الگ الگ سلانا چاہیے، یعنی لڑکا ماں کے ساتھ اور لڑکی باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح بڑی عمر کے بھائی بہن بھی ایک ساتھ نہ سوئے، نہ 2 بھائی اور نہ 2 بہنیں بڑی عمر والے ایک ساتھ سوئے۔ ہاں، اگر بھائی بہن کی عمر 10 سال یا زیادہ ہے اور دوسرے بھائی بہن کی عمر 10 سال یا اس سے کم ہے تو ساتھ میں سونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 10 سال کی عمر ہو جاتی ہے پھر سونا الگ ہونا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے اولاد کی تربیت کے معاملے میں۔ فرمایا، جو ماں باپ اپنی اولاد کی دینی تعلیمی تربیت کی فکر کرتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، صرف قرآن کریم پڑھنے پر بس نہیں بلکہ قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم میں جو جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں پر عمل کیا، فرمایا اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، جبکہ سورج تمہارے گھر میں ہو تو تمہارا کیا حال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود قرآن پر عمل کیا ہو۔ ماں بہنیں سوچو اللہ رب العالمین کتنا بڑا انعام نصیب فرمائیں گے۔ حدیث شریف پھر توجہ سے سنو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کریم پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی، جبکہ سورج تمہارے گھر میں ہو۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خود اس قرآن کریم پر عمل کیا؟
یعنی قرآن کریم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کو جب اتنا زبردست نوازا جائے گا اور ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اور چمک سورج کی روشنی اور چمک سے بھی زیادہ ہوگی، تو خود قرآن کریم پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو کتنا بڑا ثواب عطا کیا جائے گا۔